ایپیسوڈ 212۔ جیسے جیسے بریف کیس کی لوکیشن کے بارے میں میرے علم میں اضافہ ہو رہا تھا، میری پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے بریف کیس آزاد کشمیر میں کہیں تھا اور اب یہ لائن آف کنٹرول عبور کر کے مقبوضہ کشمیر جا چکا تھا۔ ہم آزاد کشمیر تک جا سکتے تھے، لیکن مقبوضہ کشمیر تک رسائی حاصل کرنا جان جوخم کا کھیل تھا۔ مجھے اب تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ خانہ بدوش قبیلے لائن آف کنٹرول کے پار جاتے رہتے تھے۔ یہ دنیا کی مشکل ترین اور خطرناک ترین سرحد تھی جو دنیا کے دشوار گزار ترین خطے میں واقع تھی۔ سچی بات یہ تھی کہ صابر کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بریف کیس سمیت خانہ بدوش قبیلہ کنٹرول لائن کے پار جا چکا ہے۔ میں نے واپس آ کر سفیر اور وسیم کو تازہ ترین حالات سے آگاہ کیا۔ وسیم بولا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ بریف کیس ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن ایک نیا خطرہ سامنے آ گیا ہے۔ ممکنہ طور پر چینی حکومت مجھے اور بیتو کو اس بریف کیس کی گمشدگی کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے، اور اس نے پاکستانی انٹیلیجنس حکام کو میری اور بیتو کی تصویریں بھی فراہم کی ہیں۔ مگر فی الحال پاکستانی حکام نے سلسلے میں معذرت کر لی ہے۔ میں انٹیلیجنس کے تحویل میں رہ کر آیا ہوں، اگر وہ چاہتے تو مجھے اس معاملے میں گرفتار کر لیتے، لیکن انہوں نے تجھے چھوڑ دیا۔ ہاں سفیر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقامی حکام کا یہ رویہ برقرار رہے گا۔ اگر ان پر بیرونی دباؤ آئے تو یہ یو ٹرن لینے میں دیر نہیں لگاتے، اس لیے ہماری بچت کے لیے اس بریف کیس کی واپسی لازمی ہے۔ وسیم میری بات غور سے سن رہا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم اس کے حصول کے لیے لائن آف کنٹرول کے پار جائیں؟ میرا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں ہے۔ بریف کیس جن لوگوں کے پاس ہے، ممکنہ طور پر وہ اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں، وہ اسے قیمتی ضرور سمجھتے ہوں گے، وہ اسے کھول بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ فرض کریں انہوں نے اسے کھولنے کی کوشش کی ہو اور وہ پھٹ کر ضائع ہو گیا ہو، یہ ایک مفروضہ ہے۔ ممکن ہے وہ اسے اب تک سنبھال کر بیٹھے ہوں۔ ایک مفروضہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف جانے کا مقصد بھارتیوں سے بریف کیس کا سودا کرنا ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے وہ ایسی حماقت نہیں کریں گے۔ بھارتیوں سے سودا کرنے کے لیے ان کی زمین پر جانا ایسا ہی ہے جیسے سانپ کا زہر نکالنے کے لیے اس کے بل میں ہاتھ ڈالنا۔ اگر انہوں نے سودا کرنا ہوتا تو یہیں رکھ کر کرتے۔ تب آپ کے خیال میں وہ لائن آف کنٹرول کے پار کیوں گئے ہیں؟ کیا مطلب کیوں گئے ہیں؟ بھائی وہ صدیوں سے ان راستوں پر اسی طرح سفر کرتے رہے ہیں، یہ ان کا روٹ ہے، وہ اس پر سفر کر کے زندگی بتاتے ہیں، یہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ 2 باتوں پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ 3 باتوں پر۔ اول، بریف کیس اب تک ان خانہ بدوشوں کے قبضے میں ہے، وہ نہ تو ضائع ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کا کسی سے سودا کیا ہے۔ دوسرا، وہ اسے قیمتی سمجھتے ہیں لیکن اس کی اصل اہمیت سے بے خبر ہے۔ تیسرے، وہ اسے بدستور اپنے پاس رکھے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ تم نے ٹھیک کہا، میں تقریباً انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ یہ تو تیری خواہش ہوئی نا؟ سفیر بولا، تم اسے میری پازیٹو سوچ بھی کہہ سکتے ہو۔ اگر میں پہلے سے ساری نیگیٹو باتیں سوچ لوں جو ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں، تو میں بریف کیس کو تلاش کرنے اور واپس حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کروں گا۔ اس لیے ہمیں مثبت ذہن کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش ہی نہ کریں اور بعد میں پتہ چلے کہ ہم بریف کیس حاصل کر سکتے تھے لیکن موقع گوا دیا۔ ان دونوں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ میری بات سے متفق نہیں ہیں۔ شاید ان کی خواہش تھی کہ میں اپنی ساری توجہ مرشد کی طرف رکھوں۔ وہ شاید بریف کیس کی اہمیت نہیں سمجھے تھے یا سمجھے تھے، لیکن میرے لیے اس کی اہمیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں اسے آنے والے وقت میں ایک بڑے رسک کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ یہ حکومت کا معاملہ تھا، کسی فرد واحد کا نہیں۔ حکومتوں کے معاملات ایک نتیجے پر پہنچے بغیر بند نہیں ہوتے، جبکہ معاملہ ایک سپر پاور کا بھی ہو جس سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، اور ایک فرد واحد کی خاطر ان تعلقات کو خراب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ تلخ حقیقت پوری شدت سے واضح تھی کہ ایک پاکستانی کے طور پر میں ایک نہایت کمزور اور تقریباً غلام سمجھے جانے والے ملک کا شہری ہوں، اور بین الاقوامی طور پر میرے کوئی حقوق ہیں تو انہیں تسلیم کرانے والی کوئی طاقت میری پشت پر نہیں ہے۔ مجھے اپنے دفاع کے لیے جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ ان کے تاثرات دیکھتے ہوئے میں نے فی الحال مزید بحث سے گریز کیا۔ میرا خیال ہے مہا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سونے کی ڈلی کا کیا کرنا ہے؟ سفیر نے پوچھا۔ وہ بھی اسے دے دو، میں نے کہا۔ وسیم اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کسی ایسی جگہ چھوڑا جہاں سے وہ مدد حاصل کر سکے۔ میں نے کہا تو وسیم سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ ہم لاؤنج پہ بیٹھے تھے۔ سفیر نے ٹی وی آن کر دیا۔ ایک نیوز چینل سے مرشد کی تباہ ہونے والی کوٹھی کے بارے میں خبر آ رہی تھی۔ نیوز کاسٹر بتا رہی تھی کہ کوٹھی مرشد علی نامی سیاستدان اور رکن قومی اسمبلی کی ملکیت ہے جو آج کل حکومت میں شامل ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کی ملکیت میں 2 فیکٹریاں اور ایک کیٹل فارم اسی طرح تباہی کا شکار ہوئے تھے۔ مرشد نے اس کا الزام اپنے سیاسی حریفوں پر لگایا تھا۔ خبر میں نادر علی کی کوٹھی میں ہونے والا دھماکہ بھی شامل تھا۔ ڈھکے چھپے انداز میں بتایا گیا تھا کہ مرشد علی کی اپنی شہرت اچھی نہیں تھی۔ ماضی اور حال میں وہ ایسے کئی واقعات میں ملوث رہا ہے جن سے اس کی شہرت کو داغ لگا تھا۔ کالی کوٹھی کی تباہی نے مرشد کو سب کی توجہ کا مرکز بنا دیا تھا۔ مختلف چینل والے اس بارے میں خبریں کھود کھود کر لا رہے تھے۔ کام کی رپورٹ ایک انگریزی زبان کے چینل سے ملی۔ پولیس حکام کے مطابق کوٹھی میں آگ لگانے والے بم نصب تھے، اور جب کوٹھی میں آگ لگی تو اس میں کہیں ذخیرہ کیا ہوا گولہ بارود بھی پھٹا اور اس سے کوٹھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس دھماکے کی زد میں آ کر 4 پولیس اہلکار ہلاک اور اتنے شدید زخمی ہوئے تھے۔
وہ اس وقت کوٹھی کے پاس تھے اور وہاں ہونے والے دھماکوں کی آواز سن کر آئے تھے کہ ناگہانی طور پر آگ لگی اور پھر دھماکہ ہو گیا۔ پولیس پارٹی اس دھماکے کی لپیٹ میں آ گئی۔ پولیس نے اس تباہی کا ذمہ دار نامعلوم افراد کو قرار دیا تھا۔ پولیس کے علاوہ کسی اور تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے تفتیش کا امکان بھی مسترد کر دیا تھا۔ مرشد علی نے فی الحال کسی خاص شخص پر شبہ ظاہر کرنے سے گریز کیا تھا اور اس نے فوری طور پر میڈیا والوں سے بات کرنے سے معذرت کرتے ہوئے عنقریب ایک پریس کانفرنس کر کے حقائق قوم کے سامنے لانے کا وعدہ کیا تھا۔ البتہ اس نے کوٹھی میں کسی قسم کے غیر قانونی اسلحے یا گولہ بارود کی موجودگی کی نفی کی تھی۔ سفیر بولا، چلو یار، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ اس نے جمع ہی لے کر کہا، ٹھیک ہے، تو سو جا، میں دیکھوں کہ ان لوگوں نے رقم گن لی، 4 گھنٹے سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، مانی اور بیتو اب اسٹڈی میں تھے، انہوں نے کام مکمل کر لیا تھا اور اب کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیل رہے تھے۔ رقم انہوں نے واپس سوٹ کیس میں پیک کر دی تھی۔ میں نے رقم کے بارے میں پوچھا تو مانی نے گیم روک دیا۔ بیتو نے شور مچا دیا، یہ بے ایمانی ہے، تم ہار رہا تھا اس لیے گیم روک دی۔ کوئی بات نہیں، تم اسے دوبارہ ہرا دینا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ مانی نے پیڈ اٹھایا جس پر اس نے سارا حساب کتاب لکھا تھا۔ شوبھی بھائی، سوٹ کیس میں ٹوٹل 53 گڈیاں ہیں، ان میں 40 100 کی، 107 500 والی، 91 گڈیاں 1000 روپے والی اور 59 گڈیاں 5000 کے نوٹوں کی ہیں۔ میں حیران ہوا، یہ 2.25 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم تھی جو مرشد نے یوں لاپرواہی سے اس کوٹھی میں ڈال رکھی تھی۔ بے شک مرشد کے لحاظ سے یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی، اس سے کئی گنا زیادہ مالیت کی تو وہ کالی کوٹھی تھی، مگر مرشد جیسے آدمی کے لیے اپنے 1 روپے کی بھی اہمیت تھی اور وہ اس معاملے میں کسی پر اعتبار کرنے والا شخص نہیں تھا۔ یقیناً یہ رقم وہاں کسی خاص مقصد کے تحت رکھی گئی تھی اور قسمت نے اسے ہماری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ دشمن کا مال تھا اور ہمارے لیے حرام نہیں تھا۔ مرشد نے کوٹھی کے ساتھ رقم کو بھی صبر کر لیا ہوگا، کیونکہ اگر اسے ہم نہ لاتے تو یہ کوٹھی میں جل کر تباہ ہو جاتی، اب یہ ہمارے کام آتی۔ مجھے حساب بتا کر مانی دوبارہ بیتو کے ساتھ گیم میں لگ گیا۔ میں اسٹڈی سے نکل آیا، سفیر سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں اوپر کمرے میں آیا، وہاں لیپ ٹاپ دیکھ کر مجھے ایمن کا خیال آیا۔ اس کی رہائی کے بعد سے مجھے اس سے رابطہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے اپنا ای میل اکاؤنٹ کھولا، حسب توقع اس میں ایمن کی کئی ای میلز موجود تھی۔ ہر میل میں اس نے مجھ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس نے اپنے کانٹیکٹ نمبرز بھی دیے تھے، وہ یقیناً واپس جا چکی تھی کیونکہ یہ سارے نمبر برطانیہ کے تھے اور ای میل 2 دن سے آ رہی تھی۔ میں نے انٹرنیٹ سے اس کے ایک نمبر پر کال کی۔ ایمن نے دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، کیا حال چال ہے؟ شہباز، مائی گاڈ، کہاں تھے تم؟ میں تو تمہیں ای میلز کر کے تھک گئی۔ حسب معمول اپنے مہربانوں کے پاس تھا، اپنے خان صاحب کے پاس۔ مجھے معلوم ہے، شکر ہے کہ تم چھوٹ گئے، لیکن تم نے مجھے بچایا کیسے؟ سچ پوچھو تو مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ بس یہ سب تمہارے چچا کی مہربانی ہے، میں نے کہا اور مناسب اضافے و ترمیم کے ساتھ اسے اپنی کہانی سنا دی۔ درمیان میں اس نے بہت سارے سوالات کیے، لیکن بالآخر میں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ شہباز، تم اتنے مشکل مراحل سے گزرے، فتح خان کو تم سے کس بات کا خوف ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ میں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ میں نے اسے بریف کیس والے معاملے سے بے خبر رکھا تھا۔ ایمن کو اس معاملے سے بے خبر رکھنے کی ایک وجہ یہ کہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ گوری اقوام میں ملک و قوم کا مفاد اولیت رکھتا ہے اور یہ اس پر خون و محبت کے رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایمن مجھے پسند کرتی تھی اور شاید اب احسان مند بھی تھی، لیکن اس کا بھی امکان تھا کہ جب ملک کے مفاد کی بات آئے تو وہ یہ سب بھول جائے۔ میں نے اسے انٹیلیجنس والا حصہ بھی نہیں سنایا تھا، البتہ اس کے انکل کی خباثت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ایمن، اب تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ڈیوڈ نے اس شرط پر تمہارے معاملے میں دخل اندازی سے گریز کا وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے کام آؤں گا۔ دخل اندازی؟ اس نے مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تو ہے، لیکن عین آخری موقع پر جب جیکٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کیا جانا تھا تب ڈیوڈ نے مداخلت سے گریز کیا تھا۔ کوٹ قونصلیٹ حکام کے توسط سے پہنچا تھا اور ان میں سے کوئی ڈیوڈ شاہ کے اشارے پر اس میں ایک نمبر کی تبدیلی کر دیتا تو تم سوچ سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے، وہاں سب اس کے غلام بیٹھے ہیں۔ اینی وے، اب تم اس کے کام آؤ گے کیا؟ اگر میرے معاملات سے مٹ گئے۔ یہاں مرشد نے ایک بار پھر میرا پیچھا لے لیا ہے اور فتح خان بھی میرے پیچھے ہے۔ یہ دونوں ڈیوڈ کے بیدام کے غلام ہیں، اگر وہ چاہے تو ان سے میرا پیچھا چھڑا سکتا ہے، اس کے بعد ہی میں اس کے کسی کام آ سکوں گا۔ میں نے بھی کچھ دیر پہلے ٹی وی پر مرشد کی کوٹھی کے بارے میں خبر دیکھی ہے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے فتح خان کا کام ہے، اس کا ایک کزن مرشد کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، تب سے وہ اس کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس کی کئی فیکٹریاں اور جائیدادیں اسی طرح تباہ کر چکا ہے۔ مرشد بھی اس کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ خیر دفع کرو، یہ بتاؤ تم کیسی ہو اور کہاں ہو؟ واپس کب پہنچی؟ میرا خیال ہے ابھی آرام ہی کر رہی ہوگی۔ میں گھر آ گئی ہوں۔ اور کیسی ہوں یہ دیکھنے کے لیے اسکائپ پر آ جاؤ، میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیپ ٹاپ میں اسکائپ انسٹال تھا۔ ایمن نے مجھے اپنی آئی ڈی بتائی، میں نے پہلے اپنی آئی ڈی بنائی اور پھر ایمن کو ایڈ کیا۔ اسے کال کی تو وہ فوراً آ گئی۔ سامنے اسکرین پر اس کی لائیو ویڈیو آنے لگی۔ وہ اپنے گھر میں تھی اور خاصے گھریلو لباس میں تھی۔ اس نے نہایت اشتیاق سے پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟
بالکل ٹھیک. لگ نہیں رہا کہ تم اتنے بڑے حادثے سے گزر کر آ رہی ہو، بلکہ لگتا ہے کسی صحت افزا مقام پر لمبی چھٹیاں گزار کر آ رہی ہو. پریشانیاں میری صحت پر زیادہ اثر نہیں ڈالتی. تم یہ بتاؤ کہ میں لگ کیسی رہی ہوں دیکھنے میں؟ ہمیشہ کی طرح دلکش اور دلربا. اس بار وہ ہنس پڑی. سچ؟ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ ہاں، یہ میں تمہیں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ تم مجھے کس حیثیت سے اچھی لگتی ہو. اس کی ہنسی بجھ گئی. یعنی میں تمہیں صرف دوست ہونے کی حیثیت سے اچھی لگتی ہوں، اور میرا خوبصورت ہونا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے، لیکن کسی اور معنی میں نہیں. وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر سردہ بھر کر بولی، کاش. اس سے آگے اس نے کچھ نہ کہا. ایمن، تم بہت محتاط رہو. ڈیوڈ کمینہ آدمی ہے. وہ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ وعدہ خلافی کر چکا ہے. یو ڈونٹ وری، میں نے اسے بہت ڈھیل دے دی ہے. اب میں اس معاملے کو عدالت تک لے کر جاؤں گی. تم حماقت کرو گی. میں بے چین ہو گیا. تم ڈیوڈ کے اصل روپ سے واقف نہیں ہو، یا سرسری سے جانتی ہو. اس کا بھیانک روپ میں نے دیکھا ہوا ہے. اس سے الجھنے کی کوشش مت کرو. ویسے تم عدالت میں بھی اس سے نہیں جیت سکتی ہو. تم نے حکومتی اداروں پر اس کا اثر و رسوخ دیکھ لیا ہے. ہاں، لیکن برطانیہ میں عدالتیں آزاد ہیں. عمومی تاثر ایسا ہی ہے، لیکن کیا برطانوی عدالتیں ہر معاملے میں انصاف کرتی ہیں؟ نہیں. بہت سارے معاملات میں وہ حکومت یا عوام کی خواہش کے مطابق بھی فیصلہ کرتی ہیں. حال ہی میں سے کئی فیصلے سامنے آئے ہیں. میں حوالہ نہیں دوں گا، لیکن تم سمجھ گئی ہوگی ڈیوڈ شاہ بھی کچھ ایسا ہی استثنا رکھتا ہے. تو تم چاہتے ہو کہ میں ڈیوڈ کے خلاف عدالت میں نہیں جاؤں؟ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ فی الحال چپ کر کے بیٹھ جاؤ. وہ جو کھیل کھیل رہا ہے اس میں آدمی زیادہ عرصے اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکتا. وہ مارا جاتا ہے یا اپنے عہدے سے ہاتھ دھو لیتا ہے. دونوں صورتوں میں تم اس کے خلاف کچھ کر سکو گی. ٹھیک ہے، میں غور کروں گی. تم نے خود کو غور سے آئینے میں دیکھا ہے؟ تم کتنا بدل گئے ہو. کیوں؟ کیا ہوا مجھے؟ چہرہ سد گیا ہے، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے ہیں، ویک بھی لگ رہے ہو. لگتا ہے ٹھیک سے کھاتے پیتے نہیں ہو. دشمن مہلت ہی کہاں دیتے ہیں. تم نے بہت عرصے سے شیو بھی نہیں بنائی، بال بھی بے ہنگم سے ہو رہے ہیں. دشمن کی نظروں سے بچنے کے لیے حلیہ ضروری ہے. بالکل نہیں. اس حلیے کے ساتھ تم نمایاں ہو رہے ہو، کیونکہ بہت کم لوگ داڑھی اور بالوں کو اس طرح چھوڑتے ہیں، اور ایسا آدمی نمایاں ہو جاتا ہے. اگر تمہیں عام آدمی نظر آنا ہے تو اپنے بالوں اور شیو کو ترتیب دو. اس سے لوگ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں گے. میں نے لیپ ٹاپ کے ویب کیم میں خود کو دیکھا تو مجھے ایمن کی بات درست لگی، اس لیے میں نے پہلی فرصت میں اپنا حلیہ درست کرنے کا سوچا. شہباز، میں سچ میں تمہاری شکر گزار ہوں. اگر تمہارے لیے مجھے جان بھی دینا پڑے تب بھی میں شکریہ ادا نہیں کر سکوں گی. آج سے میری جان، میرا جسم، میرا دل، سب کچھ تمہارے لیے. بس تم ایک بار مانگ کر دیکھنا. میں نے کوئی احسان نہیں کیا، صرف دوستی نبھائی ہے، اور دوستوں کے لیے آدمی اس سے بھی زیادہ کرتا ہے. اس دوران کمرے کا دروازہ بجا. میں نے بلند آواز سے کہا، آ جاؤ. وسیم نے اندر جھانکا اور مجھے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف دیکھ کر ہاتھ سے اوکے کا اشارہ کیا. اس کا مطلب تھا کہ وہ مہا کو ڈراپ کرنے کا کام خوش اسلوبی سے انجام دے کر آ گیا ہے. میں نے سر ہلایا تو وہ باہر چلا گیا. ایمن مجھ سے بات کرنے لگی. اس سے بات کرتے ہوئے میرا ذہن پرسکون ہوتا چلا گیا. جب سے میں نے شہلا کو دیکھا تھا میرے اعصاب منتشر تھے. واپسی کے بعد بھی میرے ذہن میں رہ کر اس کا مست جسم آ رہا تھا. ایمن سے بات کر کے میں نے اسے خدا حافظ کہا اور پھر وسیم کے کمرے کی طرف آیا. میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا. وسیم سونے کے لیے لیٹ گیا تھا. مہا کو کہاں چھوڑا؟ راجہ بازار میں. ایک ساری رات کھلے رہنے والے ریسٹورینٹ کے باہر چھوڑ دیا ہے. وہاں سے ٹیکسی لے کر وہ کہیں بھی جا سکتی ہے. سونے کی ڈلی بھی میں نے اس کے حوالے کر دی تھی. ساتھ ہی اسے سمجھا دیا تھا کہ اس کی یہ بچت دوبارہ نہ نظر آنے کی حد تک ہے، اور اب وہ ہماری نظروں میں آئی تو ہم اسے خطرہ سمجھتے ہیں فوراً ٹھکانے لگا دیں گے. یہ تم نے اچھا کیا. وہ ویسے بھی ملک سے فرار ہو رہی تھی. اس دھمکی کے بعد وہ مزید تاخیر نہیں کرے گی. میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا. مہا کا معاملہ نمٹ گیا تھا. اب صابر کا معاملہ نمٹانا تھا. وسیم کے آدمیوں نے اس کے ڈرائیور کو بھی چھوڑ دیا تھا اور اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ اسے کن لوگوں نے پکڑا تھا. میں نے گرم پانی سے غسل کیا، ایک گلاس دودھ گرم کر کے پیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا. باقی سب بھی سو گئے تھے. صرف مانی جاگ رہا تھا حسب معمول. رات 12 بجے کے قریب جب میں سویا تو بارش جاری تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ صبح موسم پرواز کے لیے سازگار نہ ملے گا. عبداللہ نے کہا تھا کہ اگر موسم پرواز کے لیے سازگار ہوا تو وہ مجھے بتا دے گا اور میں ایئر کلب پہنچ جاتا. مزید حفاظتی انتظامات وسیم اور اس کے آدمی کرتے جو دور رہ کر نگرانی کرتے، اور اگر کسی طرف سے مداخلت ہوتی تو وہ اس سے نمٹتے. میری آنکھ کھلی تو 7 بج رہے تھے اور بارش رک گئی تھی. میں نے اٹھ کر پردہ ہٹایا. سورج یقیناً نکل آیا تھا، لیکن آسمان پر نہایت سرمئی گہرے بادل تھے اور صاف لگ رہا تھا کہ مزید بارش ہوگی. اس موسم میں ہیلی کی پرواز ممکن نظر نہیں آ رہی تھی. ابھی میں موسم کا معائنہ کر ہی رہا تھا کہ عبداللہ کی کال آ گئی. اٹھ گئے آپ؟ موسم دیکھا؟ ہاں یار، اس پورے علاقے میں ایسے ہی گہرے بادل ہیں. آج شام تک موسم خراب رہنے کی پیشن گوئی ہے. کوئی بات نہیں، روانگی موسم ٹھیک ہونے کے بعد ہی ہوگی. میں عبداللہ سے بات کر کے نیچے آیا تو سب سو رہے تھے. میں باہر نکل آیا. سردی غضب کی تھی لیکن مزہ دے رہی تھی. میں پورش میں ٹہلتا رہا.
ابھی ہمارے سامنے دو معاملات تھے، ایک مرشد کا اور ایک بریف کیس کا۔ میرے ساتھی فی الحال بریف کیس کے معاملے کو پسے پوچھ ڈالنا چاہتے تھے، وہ مرشد پر اپنی ساری توجہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے خلاف ہمارے پاس دو کارڈز تھے، ایک کال گرل سمینا کا، لیکن یہ کارڈ اصل میں نادر کے خلاف تھا اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ دوسرا کارڈ صابر تھا اور یہی اصل کارڈ تھا۔ صابر یقیناً مرشد کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ ابھی میں نے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا تھا کہ مجھے اس کا کیا کرنا ہے۔ اسے مزید اپنی تحویل میں رکھا جا سکتا تھا اگر اس کا کوئی فائدہ نظر آتا۔ شہلا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں صابر کا قصور بھی تھا۔ اگر کسی موقع پر ہمیں اسے چھٹکارا حاصل کرنا پڑتا تو یہ جواز بھی مناسب ہوتا۔ عقب سے دروازہ کھلا، میں نے مڑ کر دیکھا تو سفیر جھانک رہا تھا۔ وہ سوتے سے اٹھ کر آیا تھا، اس لیے خاصا بننا ہوا تھا۔ وہ منحوس شور مچا رہا ہے۔ کون؟ صابر؟ اور کون ہے؟ نیند حرام کر دی یار، سفیر نے کہا اور دوبارہ غائب ہو گیا۔ میں اندر آیا تو اوپر سے دروازہ دھڑدھڑانے کے انداز میں بجانے کی آواز آئی۔ صابر کا انداز بتاتا تھا کہ وہ کتنا بےتاب ہے۔ میں نے اوپر جا کر نقاب پہنا اور دروازہ کھولا تو وہ خوفزدہ انداز میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، لیکن خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ تو میں معاف کر دوں اور جانے دوں؟ میں نے اسے پیچھے دھکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ لگتا ہے رات کی پرسکون نیند نے تمہیں کسی خوش فہمی کا شکار کر دیا ہے۔ نہیں، مجھے بھی خیال آیا ہے میں گھر سے غائب ہوں۔ مرشد کے اس کے کسی آدمی نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن جب میں نہیں ملوں گا تو وہ کھٹک جائے گا کہ تم دشمنوں کے ہاتھ لگ گئے ہو اور تم نے انہیں کالی کوٹھی کے بارے میں بتایا ہے۔ یہی بات ہے، مرشد اسی نتیجے پر پہنچے گا اور پھر وہ اپنے آدمی تمہارے گھر بھیجے گا۔ تم نہیں ملو گے، لیکن تمہارے گھر والے تو ہوں گے۔ نہیں، وہ چیخ مار کر میری طرف لپکا، لیکن میں نے بے رحمی سے لات مار کر اسے پیچھے پھینک دیا۔ اپنے گھر والوں پر بات آئی تو یوں بلبلا رہے ہو؟ تم نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو تمہاری وجہ سے مارے گئے؟ ان میں شہلا بھی شامل ہے، جسے تم نے مرشد جیسے درندے کے حوالے کیا تھا۔ یقیناً تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، لیکن اب تم سوچو گے جب تمہارے گھر والوں پر بات آئی ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، بے شک مجھے مار دو، لیکن میرے گھر والے۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی بیچتا ہے، یہ مکافات عمل ہے جو ہر ظالم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن افسوس اسے دیکھ کر دوسرا ظالم عبرت نہیں پکڑتا۔ دوسرے، مجھے شبہ ہے کہ تم نے ابھی بھی مجھے پوری معلومات نہیں دی ہے۔ تم مرشد کے بارے میں اور بھی کچھ جانتے ہو، لیکن بتا نہیں رہے ہو۔ میں بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا، لیکن مجھے موقع دو، میں اپنے گھر والوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں، مرشد کی دسترس سے دور۔ یہ کام کرنے کے بعد تم اپنے وعدے سے مکر جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں صابر، تم پہلے ہمیں مرشد کے بارے میں باقی سب بھی بتاؤ گے، اس کے بعد ہی ہم تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، باقی باتیں تو عام ہیں، لیکن میں کیسی خاص بات سے واقف ہوں جس کے بارے میں مرشد اور اس کے بہت ہی معتمد ساتھی جانتے ہیں، اور اگر انہیں اس کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ میں اس بات سے واقف ہو گیا ہوں تو وہ مجھے کب کا ختم کر دیتے۔ یہ ان کے اندر کی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ تم نے خانقاہ مرشدیہ دیکھی ہے؟ تمہارا مطلب ہے اس کے دادا کی قبر جسے ان لوگوں نے مزار بنا لیا ہے؟ بالکل، وہی پنڈی سے کچھ دور واقع ہے۔ بالکل وہی، راول پنڈی سے کچھ دور واقع ہے۔ اب تو وہ نئی تعمیر ہونے والی سڑک سے صرف 1 کلومیٹر دور ہے اور بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ نہ صرف زمین کے اوپر اس کی کئی منزلیں ہیں، بلکہ زیر زمین بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس قسم کے دھندے کرنے والے زیر زمین تہخانے بناتے ہیں تاکہ ساری دنیا سے چھپ کر اپنا کام کر سکیں۔ مجھے معلوم ہے وہاں عورتیں آتی ہوں گی، مگر مجبور اور بے بس یا زر کے لالچ میں۔ ان کے ساتھ عیاشی کرنے والے مرشد اور اس کے قریبی لوگ آتے ہوں گے۔ وہاں شراب اور منشیات کا دھندا بھی ہوتا ہوگا۔ صاحب ثروت لوگوں کو یہ سب چیزیں منہ مانگے داموں فراہم کی جاتی ہوں گی۔ خانقاہ میں اسمگلنگ کا مال ڈمپ ہوتا ہوگا، شہروں سے دولت مند اغوا کر کے وہاں رکھے جاتے ہوں گے اور ان کا وہاں تاوان لیا جاتا ہوگا۔ لڑکیوں اور بچوں کو اغوا کیا جاتا ہوگا یا معمولی قیمت کے عوض خرید لیا جاتا ہوگا اور انہیں دلالوں اور خرکاروں کو بیچا جاتا ہوگا۔ مجرموں کو پناہ دی جاتی ہوگی اور اس کے بدلے ان سے اپنے کام لیے جاتے ہوں گے۔ ملک دشمن، تقریب کار اور دشمن کے جاسوس ایسی جگہوں پر پناہ لیتے ہیں۔ صابر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا سب کچھ؟ مرشد جیسے ڈبہ پیروں کی خانقاہوں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ روحانیت کے نہیں، اصل میں شیطانیت کے مرکز ہیں۔ جو جگہ شیطان کا مرکز ہو وہاں یہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، وہاں یہی سب ہوتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہوتا ہے۔ صابر کے لہجے میں نفرت آ گئی۔ ہر رات وہاں ابلیس اوریا ہو کر رقص کرتا ہے۔ کیا تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ وہاں جو ہوتا ہے اس سے تم متفق نہیں ہو یا تمہیں وہ سب اچھا نہیں لگتا؟ تم تو خود اس شیطانی کاروبار کا ایک حصہ ہو۔ یہ سچ ہے کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، مجرم ہوں، لیکن میں شیطان نہیں ہوں۔ اس لیے وہاں جو کچھ ہوتا ہے میں سچ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ خود میری بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ کیا جانتے اس جگہ کے بارے میں؟ بدی کے اس اڈے کے نیچے تہخانے سے ایک خفیہ راستہ نکلتا ہے جو تقریباً ½ کلومیٹر دور ایک ڈیرے تک جاتا ہے۔ بظاہر اس ڈیرے سے مرشد کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ عظیم سبحانی نامی زمیندار کا ڈیرا ہے۔
مرشد کے اڈے سے نکلنے والا یہ خفیہ راستہ اسی ڈیرے پر نکلتا ہے۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ عظیم سبحانی کا مرشد سے تعلق ہے، کیونکہ اس کے ڈیرے پر آنے یا جانے والا مال اصل میں مرشد ہی کا ہوتا ہے۔ خفیہ راستے کا مقصد؟ شاید مرشد نے برے وقت کے لیے راستہ بنایا ہے، پھر یہاں سے خفیہ مال کی ترسیل ہوتی ہے۔ جب یہ راستہ اتنے خفیہ ہے تو تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ ایک بار ہمیں مرشد کی طرف سے غیر ملکی شراب کے کریٹ اس ڈیرے پر پہنچانے کا حکم ملا، کیونکہ اس کی طرف سے مجھے اس قسم کے کام ملتے رہتے تھے، اس لیے میں نے یہ کام بھی کر دیا اور اس بارے میں زیادہ سوچنے سمجھنے کی زحمت نہیں کی۔ لیکن جب میں ایک پک اپ میں کریٹ لے کر ڈیرے پر پہنچا تو ڈیرے کے محافظوں نے مجھے معتمد سمجھتے ہوئے میرے سامنے وہ خفیہ راستہ کھول دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ راستہ خانقاہ تک جاتا ہے۔ اس وقت میں چپ رہا، بعد میں بھی ڈرتا رہا کہ کہیں مرشد کو اس بارے میں پتہ نہ چل جائے، کہیں محافظ اسے نہ بتا دے اور میں یوں غائب کر دیا جاؤں جیسے میں کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ میرا خیال ہے محافظوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا اور انہوں نے اس بات کو وہیں دبا دیا، ورنہ تم واقعی کسی نامعلوم قبر میں پہنچ گئے ہوتے۔ مگر ساتھی غلطی کی پاداش میں وہ تمام محافظ بھی تمہارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے۔ یہی ہوا ہوگا۔ مرشد بے خبر رہا کہ میں اس کے ایک اہم راز سے واقف ہو گیا ہوں، لیکن وہ اس بات سے بے خبر نہیں رہے گا کہ میں غائب ہوں اور اس کی کوٹھی کو کسی نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ میرے لیے میرے گھر پر چڑھائی کر دے گا، اور جب میں نہیں ملوں گا تو وہ میرے بیوی بچوں کو۔ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، اس لیے اگر میں مرشد کے ہاتھ آ گیا تب بھی تمہارے بارے میں اسے کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ اللہ کے واسطے مجھے جانے دو، ایسا نہ ہو کہ وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ مجھے ترس آنے لگا۔ چلو تمہیں جانے دیتا ہوں میں، اور تم اپنے بیوی بچوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتے ہو، لیکن تمہارے خیال میں اس طرح تم مرشد سے محفوظ ہو جاؤ گے؟ اس نے جلدی سے کہا، میرے پاس اپنے ذرائع ہیں، میں بیوی بچوں سمیت ملک سے باہر جا سکتا ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ صابر نے جو کہا تھا وہ صرف خدشہ نہیں تھا، اس کا بہت زیادہ امکان تھا کہ یہ بات سچ ثابت ہو چکی ہو۔ مرشد رحم اور مروت کے نام سے بھی ناآشنا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ صابر غائب ہے تو اس کے آدمی اب تک صابر کے گھر پہنچ چکے ہوں گے، اور اس کے بیوی بچوں کی عافیت سخت مشکوک تھی۔ مرشد خود جس درجے کا گھٹیا آدمی تھا، اس کے ساتھی اور ملازم بھی اسی درجے کے گھٹیا تھے۔ عورتوں کے بارے میں ان کے رویے کا گواہ میں خود تھا۔ تمہاری فیملی میں کتنے افراد ہیں؟ میری بیوی اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے اور اس سے چھوٹی ابھی اسکول میں ہے۔ تمہیں کچھ دیر صبر کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر سکوں گا، لیکن تب تک آرام سے بیٹھو، شور شرابہ کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں باہر آیا تو وسیم جاگ گیا تھا اور کچن میں کافی بنا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا صابر؟ اس نے مجھے کافی دیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے تمام بات بتائی تو وہ غور سے سنتا رہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے؟ صرف چھوڑ نہیں دیا جائے، میرے ذہن میں ایک خیال اور بھی ہے۔ ہم صابر کو اس کے گھر کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور پھر نگرانی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے مرشد کے آدمی بھی وہاں ہوں گے۔ اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ بیوی بچوں کو لے کر نکل جائے گا، لیکن اگر اس نے جھوٹ کہا ہے اور مرشد کے پاس جانے کی کوشش کی تو ہم اسے دوسری دنیا روانہ کر دیں گے۔ وسیم نے میری بات مکمل کی، لیکن فرض کریں صابر کا خدشہ درست ثابت ہوا تو تب مرشد کے دشمنوں میں ایک کا اضافہ اور ہو جائے گا۔ نہیں، صابر بہت معمولی درجے کا آدمی ہے جناب، وہ مرشد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دشمن کبھی معمولی نہیں ہوتا، آدمی رتبے اور طاقت میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، صرف ایک گولی سے مر جاتا ہے۔ صابر کوئی شریف آدمی نہیں ہے، بدماشی کے دھندے اس کے لیے نئے نہیں ہیں۔ اگر وہ مرشد کے خلاف ہو جائے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک مفروضہ ہے کہ مرشد نے صابر کے گھر والوں کے خلاف کچھ کیا ہے۔ ہاں، ہم مفروضات پر ہی آگے بڑھتے ہیں، ہمیں صابر کا اچار تو نہیں ڈالنا۔ اس کے لیے ایک چانس لینے میں کیا حرج ہے؟ ابھی تک ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے قتل کریں، لیکن اگر اس نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے مرشد سے رابطے کی کوشش کی تو ہم اسے قتل کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ اس کے لیے شہلا کے دردناک قتل کا جواز بھی کافی ہوگا۔ میں سمجھ گیا جناب، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود مرشد کے پاس جائے، ہو سکتا ہے وہ اسے فون پر اطلاع دے۔ تم نے اس کے گھر کو بگ کیا تھا نا، وہاں لگے بگ اب بھی کام کر رہے ہوں گے؟ بالکل، وہ 1 ہفتہ آن رہتے ہیں، اس کے بعد ان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ بس، تو اگر اس نے مرشد سے رابطہ کیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں رائڈر ٹیم کو بلا لیتا ہوں۔ انتظامات ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تقریباً 1 گھنٹہ۔ میں ٹھیک 1 گھنٹے بعد صابر کو لے کر نکلوں گا، میں نے کہا، اور اٹھ کر فریج سے ڈبل روٹی اور انڈے نکالے۔ آدھے گھنٹے بعد میں ناشتہ کر چکا تھا۔ وسیم نے کہا کہ وہ باہر ہی ناشتہ کر لے گا۔ میں نے بیتو کو جگایا۔ اٹھ جاؤ برخوردار، ہمیں جانا ہے۔ کہاں شوبی بھائی؟ اس نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے پوچھا اور جواب سنے بغیر اندر چلا گیا۔ میں نے سفیر کو جگایا۔ میں صابر کو لے کر جا رہا ہوں۔ کہاں؟ اسے چھوڑنے۔ میں نے سفیر کو اپنا پلان بتایا۔ یہ اچھا منصوبہ ہے، لیکن صابر سے بہت ہوشیار رہنا، اس نے پہلے بھی ہمیں بہت چکر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس نے دھوکہ دیا تو خود بھگتے گا۔
میرا خیال ہے کالی کوٹھی کی تباہی پر مرشد بھی اسے معاف نہیں کرے گا. یہ بات وہ بھی جانتا ہے, اس لیے شاید وہ ایسی کوئی حماقت نہ کرے. وقت کم تھا اس لیے بیتو ناشتے کے بغیر صرف 1 کپ چائے پی کر تیار ہو گیا. کھانا ماں کر کھائے گا. اس نے سفیر سے کہا, آپ کھانا تیار رکھے گا, تم ساتھ لائے گا تو کھائے گا. سفیر نے اسے خبردار کیا, آپ منگوائے گا ہم کھائے گا. ارے کیا کھانا بنانا میری ذمہ داری بن گیا ہے؟ او یار تبتا کیوں ہے, کل تک تو ویسے بھی چلا جائے گا. وہاں حویلی میں مزے سے رہنا, مونا اور گھر کی دوسری خواتین کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھانا. میں اوپر آ گیا, پہلے خود نقاب پہنا اور اندر گیا. صابر تیار ہو جاؤ, تمہیں چھوڑا جا رہا ہے. سچ میں؟ ہاں, میں نے کہا اور کچن سے لایا ہوا ایک کپڑے کا غلاف اس کے منہ پر چڑھا دیا. میں اور بیتو اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی تک لائے. میں نے سفاری لے جانے کا فیصلہ کیا. اس میں شیشے تاریک تھے اور اگلی پچھلی سیٹوں کے درمیان اتنی جگہ تھی کہ صابر کو اس میں آرام سے فٹ کیا جا سکتا تھا. بیتو نے اسے دھکا دے کر لٹا دیا اور خود سیٹ پر بیٹھ کر اس پر پاؤں رکھ لیے. میں نے بیتو سے کہا, اگر یہ کو غلط حرکت کرے یا چیخے چلائے تو اسے بے درک شوٹ کر دینا. تمہارے پستول پر سائلنسر ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ سب میں نے صابر کو ڈرانے کے لیے کہا تھا, ورنہ بیتو کے پاس کوئی پستول نہیں تھا. میں گاڑی سے ذرا دور ہوا اور وسیم کو کال کی. کیا ہو رہا ہے؟ سیٹ اپ ہو گیا ہے. ہم صابر کے گھر سے کچھ دور موجود ہیں. 3 بائک والے مختلف اطراف میں موجود ہیں. وہ 1 منٹ کے نوٹس پر آ سکتے ہیں. گھر کی کیا رپورٹ ہے؟ اندر مکمل خاموشی ہے, جیسے اندر کوئی بھی نہ ہو. آس پاس کی صورتحال کیا ہے؟ فی الحال تو کوئی مشکوک فرد نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ہم آ رہے ہیں. میں نے فون بند کیا اور گاڑی کی طرف آیا. سفیر نے گیٹ کھولا اور گاڑی نکالنے کے بعد بند کر دیا. صابر کا گھر اس جگہ سے کوئی آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا. میں نے صابر سے کہا, تمہارے آدمی بھی تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے. ہاں, وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے. کیا وہ تمہارے گھر والوں کی حفاظت بھی کریں گے؟ وہ کچھ دیر چپ رہا, پھر بولا, نہیں, میرے گھر والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ان سے دور رہتے ہیں. گویا تم بزنس اور فیملی کے معاملات الگ الگ رکھتے ہو. لیکن تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو کبھی نہ کبھی اس کا اثر تمہاری فیملی پر بھی آ سکتا ہے؟ یہ خیال اکثر آتا تھا مجھے, لیکن میں اور کیا کر سکتا ہوں. میں اپنا پیشہ نہیں بدل سکتا. اس کے لیے لازمی ہے کہ میں یہ شہر ہی چھوڑ جاؤں. لیکن جو لوگ میرے خوف سے اب تک خاموش ہیں وہ میرے شریف ہوتے میرے پیچھے لگ جاتے اور اس ملک میں مجھے کہیں نہیں چھوڑتے. تم کو اس ملک سے نکل جانا چاہیے, اب تم ادھر نہیں رہ سکتا. بیتو نے اسے مشورہ دیا. میں یہی کروں گا. صابر بولا, اگر تمہیں اس کی مہلت ملی تو. میں نے دل ہی دل میں کہا. وسیم کی بات سن کر مجھے اپنا اندیشہ درست ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا. آدھے گھنٹے بعد ہم صابر کے گھر کے پاس پہنچ گئے تھے. میں نے اسے ایک سنسان سڑک پر اتار دیا. غلاف اس کے چہرے پر تھا. دل میں 100 تک گنتی گن کر غلاف اتار دینا. اس وقت تم اپنے گھر کے پاس ہی ہو, لیکن ہمیں یہ گاڑی کو دیکھنے کی کوشش مت کرنا, ورنہ مجبوراً ہمیں واپس آ کر تمہیں ٹھکانے لگانا پڑے گا. میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور جب تک وہ عقبی آئینے میں نظر آتا رہا اس نے چہرے سے غلاف اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی. میں گاڑی کو مختلف گلیوں میں گھماتا رہا. بلاخر صابر والی گلی سے اگلی گلی میں ایک خالی پلاٹ میں وین نظر آ گئی. میں نے گاڑی اس کے پاس لے جا کر روک دی. بیتو کو میں نے صابر والی گلی کے سرے پر چھوڑ دیا تھا جہاں سے اس کے مکان پر نظر رکھ سکتا تھا. وین میں وسیم کے ساتھ شہاب تھا. شہاب ناشتہ کر چکا تھا اور وسیم کر رہا تھا. ناشتہ بیکری کے تیار کیے ہوئے سینڈوچز اور کسی کیفے سے چائے لے کر کیا جا رہا تھا. میں نے اندر آ کر دروازہ بند کیا. اینی پروگرس؟ نل. وسیم نے منہ چلاتے ہوئے کہا, مجھے گھر کے اندر کی خاموشی معنی خیز لگ رہی ہے. یو مین گھر والے گھر میں نہیں ہے, یا ہے تو کوئی حرکت کرنے یا آواز نکالنے کے قابل نہیں ہے؟ جی ہاں, میرا یہی خیال ہے. اسے چھوڑ دیا ویسے آپ نے؟ ہاں, وہ کچھ دیر میں اپنے مکان تک پہنچ جائے گا. فرض کریں اس نے مکان کی طرف آنے کے بجائے کہیں اور جانے کا فیصلہ کر لیا تو؟ میں چونکا. یہ خیال تو میرے ذہن میں آیا نہیں تھا. میں نے بیتو کو کال کی. اس نے کال ریسیو کی. ہم خود کال کرنے والا تھا آپ کو, وہ اپنے گھر میں چلا گیا ہے. اسی لمحے وین میں کسی کے چلانے کی آواز آئی. فریدہ, میرے خدا, شازیہ, فوزیہ, نہیں, اللہ. وسیم نے اسپیکر آن کیے ہوئے تھے, اس لیے جب صابر نے گھر میں داخل ہو کر چلانا شروع کیا تو ہم دہل گئے. وسیم نے جھپٹ کر اسپیکروں کی آواز بند کی اور سسٹم کو ہیڈ سیٹ پر منتقل کر دیا. ہم نے چھوٹے ہیڈ سیٹ کانوں پر چڑھا لیے. اب صابر کے دھاڑے مار مار کر رونے کی آواز زیادہ واضح لیکن صرف ہمارے کانوں تک محدود تھی. اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کے گھر والوں پر کوئی سانحہ گزر گیا تھا اور وہ صابر کی پکاروں کا جواب دینے کے قابل نہیں تھے. وہ باری باری یہی 3 نام پکارا تھا. اس نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی اور 2 بیٹیاں ہیں اور یہ انہی کے نام ہو سکتے تھے. میں نے افسوس سے وسیم کی طرف دیکھا. میرا خیال ہے مرشد کے آدمی اپنا کام کر گئے ہیں. لگ تو ایسا ہی رہا. بیتو لائن پر تھا. میں نے اس سے کہا, نظر رکھنا, جیسے وہ اپنے گھر سے نکلے ہمیں بتانا. میرا خیال ہے ایک ریڈیو اس تک پہنچا دیا جائے, کال ملنے میں دیر لگتی ہے.
وسیم نے کہا اور شہاب کو ایک ریڈیو سیٹ دے کر روانہ کر دیا۔ صابر اب بھی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور ساتھ ہی مرشد کو گالیاں بک رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کے عزائم کا اعلان کرا تھا، مگر اس جنونی کیفیت میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز دبنے لگی، پھر اس نے کسی کو کال ملائی۔ میں بات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے استاد؟ دوسری طرف سے کسی نے محتاط انداز میں پوچھا۔ وسیم نے صابر کے گھر کا فون بھی بک کر دیا تھا، اس لیے دوسرے آدمی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صابر دھاڑا، تم لوگ کہاں مر گئے ہو؟ میرے گھر والوں پر قیامت گزر گئی۔ کیا ہوا استاد؟ اس شخص نے اسی محتاط انداز سے پوچھا۔ تم اور عبدل فوراً یہاں آ جاؤ۔ دوسری طرف موجود شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہم آ رہے ہیں۔ صابر نے فون بند کر دیا اور پھر دبی دبی آواز میں رونے لگا۔ وسیم، تم نے کچھ محسوس کیا؟ میں نے وسیم سے پوچھا۔ ہاں، اگر یہ صابر کا آدمی ہے تو اس کا رویہ نہایت عجیب ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ میرا خیال ہے اب وہ صابر کا آدمی نہیں ہے بلکہ مرشد کا آدمی بن چکا ہے۔ صابر نے اسے نہیں، خود اپنی موت کو بلا لیا ہے۔ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بچانا ہوگا اس کو۔ آپ کو اس سے ہمدردی ہے؟ نہیں، بلکہ مرشد کے عزائم ناکام بنانے ہیں۔ اگر اس کے ساتھی اب مرشد سے مل چکے ہیں تو ان کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ ہمیں مرشد اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھانا ہے۔ اس کی ہر ناکامی ہماری کامیابی ہے اور اس پر دباؤ بڑھے گا۔ صابر اب اپنے جنون پر قابو پانے میں کامیاب رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کے بڑبڑانے کی آواز آتی تھی۔ اچانک کسی کی کرہا سنائی دی اور صابر چلایا، شازیہ، میری بچی، تو زندہ ہے؟ بابا، بابا انہوں نے سب کو مار دیا، ماما کو، فوزیہ کو اور مجھے بھی۔ لڑکیاں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ صابر بھی رونے لگا۔ وہ کون لوگ تھے شازیہ؟ وہ جو آپ کے ساتھی ہے، عبدل اور اسلم، ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے۔ لڑکی پھر رونے لگی۔ اسی لمحے بیتو کی آواز آئی، شبی بھائی، 2 آدمی خاموشی سے مکان میں داخل ہوا ہے۔ خاموشی سے کیسے؟ وہ بیل یا دروازہ بجائے بغیر اندر گیا ہے۔ ایک آدمی کے پاس پستول بھی ہے شاید، آپ بولے تو میں جا کر دیکھے۔ ٹھیک ہے، لیکن مکان کے بالکل سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی آ رہے ہیں۔ اس دوران وسیم حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے وین کے معاملات شہاب کو سپرد کیے۔ میرے پاس پستول تھا، وسیم کے پاس بھی کوئی چھوٹا ہتھیار تھا، لیکن اس نے وین کے خانے سے ایک چھوٹی سی مشین گن نکال لی۔ یہ 45 کے پستول سے کچھ ہی بڑی ہوگی اور بآسانی وسیم کی جیکٹ میں چھپ گئی تھی۔ ہم دونوں وین سے نیچے اترے اور تیز قدموں سے صابر کی گلی کی طرف بڑھے۔ وہ ابھی تک شازیہ سے بات کر رہا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ موت کے ہرکارے جو اس کے ساتھی ہیں مکان میں داخل ہو چکے ہیں۔ شازیہ کے انکشاف نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ جو اس کے ماتحت تھے اور جنہیں وہ اپنا دست و بازو سمجھتا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس کی بیوی اور بیٹیوں کو پامال کر کے قتل کر دیا تھا۔ شازیہ کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ گئی تھی۔ صابر کہہ رہا تھا، عبدل، اسلم، میں انہیں کتے کی موت ماروں گا، ان کا پورا خاندان ختم کر دوں گا۔ نہیں استاد جی، خاندان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی یہاں آ گئے ہیں۔ اسلم، عبدل، ذلیل کتوں! صابر دیوانہ وار چلانے لگا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ پاگل ہو کر ان دونوں پر حملہ نہ کر دے اور وہ اسے فوراً مار دے۔ وہ تو آئے اسے مارنے کے لیے تھے۔ اچانک صابر کے کرانے کی آواز آئی۔ شازیہ چلانے لگی، خدا کے واسطے میرے بابا کو چھوڑ دو۔ چپ کر کتیا، تو کیسے بچ گئی؟ دوسرے شخص نے اس کو جھڑکا۔ انہوں نے صابر پر کوئی تشدد کیا تھا۔ پہلے سے نمٹ لے، پھر تجھے دیکھتے ہیں۔ اس دوران ہم گلی میں داخل ہو گئے تھے۔ بیتو بھی ہمارے ساتھ اندر ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر اندر چلا گیا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، بیتو احتیاط سے، وہ مسلح ہے۔ فکر مت کرو، وہ بولا۔ بیتو، اس بار میں نے سخت لہجے میں کہا، باہر آؤ اور جا کر جیپ لے کر آؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ شہاب، تم بھی ہوشیار رہو، اگر کوئی آ جائے اور ہم پھنس جائیں تو تم پیچھے سے مدد کرو گے۔ میں پوری طرح تیار ہوں، شہاب نے کہا۔ بیدو بادل ناخواستہ باہر آیا اور جیپ لینے روانہ ہو گیا۔